ہم لوگ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ سب کچھ بظاہر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم اس کی گناہ کو یا اس کا ادراک بھی نہیں پا سکتے۔ اس میں رات کے ایام ہیں یا دن کے اوقات ہیں جن میں حضرت صاحب دفتر کے اندر تشریف فرما ہیں اور ڈھیروں کتابیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے حضرت صاحب اپنی تقریریں تیار کر رہے ہیں جلسہ سالانہ کی، اور جیسے ایک طالب علم ریسرچ کرنے والا لائبریری میں بیٹھے کتابیں کھول کے، تو وہ اس طرح کی کیفیت میں سے گزر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ حضرت صاحب کس قدر محنت کے ساتھ یہ اپنے جلسے کی تقریروں پہ وقت اس پہ لگا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں، وہ کہانی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں بھی انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس کو الفاظ میں کوئی بیان کرے اس پہ۔ تو یہ والی کیفیتیں جو ہیں ان کو کچھ علم ہونے کے باوجود ان کا بیان سوائے حضرت صاحب کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے چلیں آپ، خطبہ حضرت صاحب اپنے دست مبارک سے خود لکھتے ہیں، خطبے کی تیاری جو ہے وہ کتابوں سے حوالے تک خود نکالتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم باہر بیٹھے دکھ سا محسوس کر رہے تھے، حضرت صاحب ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی کچھ نکال دیں، ہم بھی کچھ شامل ہو جائیں۔ تو کئی دفعہ حضرت صاحب سے درخواست کی، حضور ہمیں بھی کوئی شفقت فرمائے، ہمیں بھی کوئی حوالہ دے دیا کرے نکالنے کے لیے تو ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ لیکن حضور جو حوالہ ہم نکال بھی دیں گے نا، تو جب تک حضرت صاحب اس حوالے کو خود چیک نہ کر لیں، اندر بیٹھے ہوئے اندر کتابیں ساری لائبریری موجود ہے، تو ان کتابوں کو اپنے اس لائبریری سے خود نکال کے جگہ چیک کر کے تلاش کر کے حوالے میں بعض کا میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے غلطی سے کوئی لفظ غلط لکھا جاتا ہے یا ٹائپ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، حضور نے چیک کیا ہوتا ہے، اس کو درست کیا ہوتا ہے۔ تو حوالے تک خود چیک کرتے ہیں، دیے ہوئے حوالوں کو بھی چیک کرتے ہیں۔ تو خطبہ سارے کا سارا لکھنا، اور آج کل جلسے کے ایام میں جس طرح سب تقریروں کی تیاری اور شروع کرتے ہیں جلسے سے ہفتہ 2-4 دن پہلے یا 10 دن پہلے، وہ یہ بھی ایک کام شروع ہو جاتا ہے حضرت صاحب کا، اور اس پہ جتنا وقت حضور لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے تو نے کہا 1 گھنٹے کی تقریر سن لی، 2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی تقریر، لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا اکثر لوگوں کو شاید کہ اس کے لیے حضرت صاحب نے کتنا وقت لگایا ہوگا، اور وہ تقریر تیار ہو کے پھر لوگوں کے سامنے آئی ہے، اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ذاتی توجہ، محنت اور دعاؤں کے بعد یہ شکل میں ڈال رہی ہوتی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے رہ بٹتے ویرانائے دل کو میرے میں خانہ بنا رے۔ یہ ڈاک کوئی یہ نہیں ہے کہ 10 12 15 20 کھاتے ہیں۔ ہمارے جو فیکس مشینیں ہیں، 3 فیکس مشینیں ہمارے آفس میں، اس میں کم از کم جو ہے اگر محتاط طور پہ تو 2,500 سے 3,000 فیکسیں ڈیلی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ میل ہے ڈاک کے ذریعے، جو رائل میل کی شکل میں آتی ہے جو مختلف ملکوں سے ڈاک کے ذریعے، وہ خط جو ہیں وہ بھی سینکڑوں ہوتے ہیں ڈیلی۔ پھر اس کے بعد جو دفتروں میں رپورٹیں آتی ہیں مختلف ممالک سے، اور وہ آگے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، وہ بھی سینکڑوں میں ہوتے ہیں، اور ان سب میں سے گزرنا اور ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل سے ہدایات دینا اور لکھا ہونا، یہ سب کچھ ایک دن کے اندر آج آئیے تو اگلے دن اس کا جواب جو ہے نا وہ واپس ان ملکوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کئی مجھے عمران اور کئی ان ملکوں کے مربیان نے بتایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی کل لکھا تھا جواب بھی آ گئے، کیسے ممکن ہوا؟ کیسے؟ اب حضرت صاحب نے پڑھایا تو ہوا نا، اور اس پہ سب کے اپنے دست مبارک سے نوٹ لکھے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت، ہمت اور اتنی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز پہ نظر ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں سے گزرتے ہیں، خواہ اصل خط کی شکل میں ہو یا خلاصہ بن کے حضرت صاحب کے سامنے جائے، لیکن حضور نے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے، سب کچھ۔ ایون حضرت صاحب کا تو یہ ہے کہ اس پہ دستخط بھی کرتے ہیں، کوئی خط ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر حضرت صاحب نے اپنے سائن نہ کیے ہوئے ہوں کہ میں دیکھ چکا ہوں۔ اس پہ ہدایات بھی اپنے دست مبارک سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی میں پھر آگے جواب تیار ہوتے ہیں۔
اگلے دن 2-4 دن کے بعد ان کے خط واپس آ رہے تھے، حضور ہم نے آپ سے ملاقات میں یہ درخواست کی تھی، بچے کے پاس ہونے کے لیے درخواست کی تھی، رزلٹ ہے پاس ہو گیا ہے۔ اسائلم کے لیے درخواست کی تھی کہ حضور ہمارا اتنا عرصہ ہو گیا کچھ آئی نہیں، پروٹوکول نہیں آ رہی، فلاں نہیں ہو رہا، تو ایسا کہتے ہیں جائیں اب ان کو کہہ دیں جا کے کہ اب بتھیری ہوگی، اب جاری کر دیں ہمارا ویزا یا ہمارا اسائلم پاس کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو سالوں سے رکے ہوئے کام تھے وہ حقیقتاً چند دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آ جائیں آپ کی پروٹوکول آ گئی ہے یا آپ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب یہ کیسے یہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم تو نہیں ہے، لیکن ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس کام کو مکمل کرو، اور وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، تو لوگوں کو بھی تسکین ملتی ہے، سکون ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہمارا تو کام ہو گیا، اور اس سے ان کے ایمان بھی بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت سے تعلق بھی جو ہے وہ